حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. استغفر اللہ استغفر اللہ. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی محمد الذی اشرقت بنورہ الظلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سورہ فاتحہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنی حمد و ثنا اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کی وحدانیت خود سکھائی ہے کہ خود اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے امت کو سکھائی ہے کہ اللہ پاک سے کس طرح مانگنا ہے. خود اللہ جل جلالہ نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ میرے سامنے کیسے التجا کرنی ہے اور میری حمد و ثنا اس طرح بیان کرو اور یہ اقرار کرو کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور دعا صراط مستقیم کی مانگنی سکھائی. نیک لوگوں کا راستہ مانگنا سکھایا.
یہ اللہ پاک نے خود سکھایا ہے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے ذریعے امت کو۔ تو سورۃ فاتحہ میں بہت سارے مضامین ہیں، بلکہ پورے قرآن پاک کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، علماء نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے، اور ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ وہ قرآن پاک ہے۔ ایسے نماز بھی اللہ جل جلالہ نے خود سکھائی ہے۔ شروع میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے اس میں۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ غار حرا میں تشریف فرما آئے، آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، ایک مقام پہ جا کر ایڑی ماری تو وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی عرض کی کہ آپ بھی ایسا وضو کریں، تو آپ نے بھی وضو فرمایا، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے وضو فرمایا ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی، اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھائی۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نماز سکھائی کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پہلے وضو کروایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور وضو کیا، ایسے پھر نماز جو ہے اپنے ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھائی۔ تو نماز پڑھی آپ نے، تو آپ وہاں سے گھر میں تشریف لائے، تو وضو فرمایا، اور حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ آپ بھی ایسے ہی وضو کریں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہماری مائی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وضو کرتے ہوئے، تو انہوں نے بھی ایسے ہی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھائی، ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھائی۔ تو اللہ پاک نے خود سکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت کو سکھایا، خود عمل کر کے پھر آگے اپنی امت کو سکھایا کہ ایسا کرو۔ آدمی بیان کر دے یا کتاب میں سے پڑھ لے تو سمجھ نہیں آتی، کوئی کام کرنا ہو نا تو اس کی نہیں سمجھ آ سکتی۔ جب کوئی سکھائے، آگے سکھائے اور پیچھے کوئی سیکھے، تو پھر صحیح کام کرنا، صحیح عمل کرنا آتا ہے۔ تیراکی کے بارے میں کوئی مضمون پڑھ لے کسی کتاب سے کہ اس طرح تیرنا چاہیے، ایسے چھلانگ لگانی چاہیے، ایسے ہاتھ مارنے چاہیے اور پاؤں مارنے چاہیے، تو دریا میں آدمی تیر سکتا ہے، پار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بے شک پڑھ لے
لیکن تیر نہیں سکتا جب تک وہ مشق نہ کرے، کسی کو تیرتا ہوا دیکھے نہ کہ اس طرح تیرنا ہے، اس طرح جو ہے ہاتھ مارنے ہیں۔ تو دین اسلام زبانی طور پہ نہیں پہنچا امت تک، یہ عمل کر کے پہنچایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عمل کر کے جو ہے دکھایا کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں، ایسے وضو کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وضو فرما کر، نماز پڑھ کر سکھایا کہ اس طرح وضو کرنا ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طرح نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر اس طرح نماز نہیں ہوگی آپ کے طریقے کے مطابق تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے، اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ وہ پرانے کپڑے کی طرح نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی کہ جاؤ لے جاؤ، تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی نماز میرے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اپنی امت کو بتایا کہ ایسے وضو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ پاس ہیں، ایک ایک مرتبہ سارے آزاد ہوئے، یعنی ہاتھ بھی اور منہ بھی، پاؤں بھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ وضو ہے۔ پھر دو مرتبہ آپ نے ہاتھ پاؤں دھوئے، منہ چہرہ مبارک دھویا، تو فرمایا یہ وضو ہے۔ پھر آپ نے تین مرتبہ سارے آزاد ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ میرا وضو ہے، انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ تین مرتبہ دھویا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دریا پہ بیٹھے ہوئے ہو، وہاں وضو کر رہے ہو، تو وہاں بھی تین مرتبہ اعضاء کو دو۔ پانی کا اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ وہاں پانی کی کمی نہیں ہے، دریا بہہ رہا ہے، لیکن اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے کہ یہ اسراف سے بچ جائے، آگے نہ بڑھے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، جہاں تک تمہیں سکھایا گیا ہے بس اتنا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے کنارے پر بھی پانی کے اسراف کو منع فرمایا ہے۔ پانی نعمت ہی بہت بڑی ہے۔ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے تو وہاں پوچھا جائے کہ اس کی کیا قیمت ہے، کہ پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ ہم تو اس علاقے میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کے ٹکڑے میں دنیا کا کوئی اگر بہترین ٹکڑا ہے تو بیٹھے ہوئے۔ کراچی میں اور ملکوں میں جاؤ، کہیں اپنے شہروں میں دیکھ لو، وہاں انہوں نے وہ حوض بنائے ہوئے اور پانی
قیمتاً لینا ہے اور وہاں پہ جمع کرنا ہے، پھر وہاں سے موٹر لگا کر ٹینکی میں پہنچانا ہے اور پھر اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر تو ٹینکی بنا دی ہے، بھائی بور کرو اور پانی نکالو۔ وہ جو وہاں ٹینکی بنانی پڑتی یہاں تو بنی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی ٹینکی کہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بعض علاقوں میں تھوڑا پانی نکال لیں بور سے تو پھر جو ہے اس کو بند کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا پانی اور اکٹھا ہو جائے، پھر نکالا جاتا ہے، کنواں ہے یا بور ہے اس طرح کا۔ تو یہاں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ مجھے کل آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں علاقے میں پانی نہیں ہے، وہ چولستان وغیرہ کا علاقہ کوئی بتا رہے تھے کہ ہماری وہاں زمین ہے تو پانی نہیں وہاں پہ۔ میں نے کہا بھائی لے جاؤ علماء کو وہاں، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، وہاں پہ خدمت کرو، ایک جگہ پہ خیمہ لگایا جائے، نمازیں پڑھاؤ اور وہاں سے بول کر آؤ مجھے اللہ پہ امید ہے اللہ پانی دے گی۔ یقین اللہ نصیب کرے، میرا بھی یقین بن جائے کہ نماز کے ذریعے پانی ملا ہے۔ اللہ پاک اس پہ قادر ہیں، کہیں لینڈ بچھا دے۔ اور نماز پڑھ کر صحابہ کرام نے اللہ سے مانگا ہے تو اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا ہے، اللہ جل جلالہ نے بادل بھیج دیے۔ استغفار کر کے اللہ سے مانگا ہے تو اللہ نے بادلوں کو حکم دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قحط آ گیا، پریشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ کچھ اناج بھیج دیا جائے، اور اس وقت ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو بکری کے حلق سے خون کی بجائے پیپ نکلی، ایک پانی سا نکلا، خون بھی نہیں تھا، اس طرح کا قحط تھا۔ تو ان کی زبان سے نکلا واہ محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کیا، ایک آہ نکلی۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، اس طرح کے کچھ الفاظ فرمائے۔ صبح اٹھے تو سوچا کو عمل رہ گیا ہے، تو سب کو صحابہ کو لے کر استغفار کرنے کے لیے نکلے، دعائے استسقاء کے لیے باہر نکلے کہ اللہ سے بارش مانگی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں بھی یہی کہ عمل کرو، اللہ سے مانگ۔ گورنر کو تو خط لکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، میری سنت۔ توجہ دلائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو لے کر بیر استغفار کے لیے نکلے، تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ بادل دوڑتے ہوئے آئے، اور راستے میں بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ عمر نے بلایا جلدی کرو، عمر نے بلایا ہے جلدی کرو۔ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بارش ہو رہی ہے، قحط دور ہو گیا۔ تو نماز کی برکت سے قحط بھی دور ہوتا ہے، اور اللہ پاک پانی بھی نصیب فرماتے ہیں، اچھا پانی دیتے ہیں۔ جس علاقے میں پانی کی کمی ہو وہاں کے سارے لوگ نماز پڑھنے شروع کر دیں، نوافل پڑھیں، فرائض واجبات ادا کریں،
انشاءاللہ وہاں اللہ پاک پانی کی برکت فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے نماز پڑھ کر استغفار کر کے اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے پانی عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وضو کرنا بھی سکھایا اور اسراف سے بھی منع فرمایا کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں بھی پانی کا اسراف نہ کرو۔ اس حدیث سے علماء نے اور بھی مسائل اخذ کیے ہیں، کچھ آداب بیان فرمائے کہ مطلب یہ ہے کسی چیز کا بھی اسراف نہ ہو۔ بجلی ہے، بلا ضرورت اس کو نہ جلایا جائے، ضرورت کے مطابق جلاؤ۔ ایسی اور بھی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر اسراف نہ ہو، ضائع نہ کی جائے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ ایک بابا جی ہیں، انہوں نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ وضو بھی غلط کیا اور نماز بھی غلط پڑھی۔ تو سوچا کہ بابا جی کو وضو کیسے سکھایا جائے، ان کو نماز کی تعلیم کس طرح دی جائے۔ اپنے نانا کی گود میں بیٹھنے والے تھے، حکمت بصیرت والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت سے سکھایا لوگوں کو۔ جو آتا تھا آپ کے پاس جس طرح کا آدمی ہوتا ہے ایسی معاملہ فرماتے۔ تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ تیرا وضو نماز ٹھیک نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تو ٹھیک نماز نہیں پڑھی یا وضو نہیں کیا صحیح۔ تو بابا جی سے فیصلہ کرواتے، وہ نماز کو دیکھ لیں گے، وضو کو دیکھ لیں گے۔ چلو جی ٹھیک ہے، یہ حکمت ہے دین سکھانے کی۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے والوں کو آپ کے معجزے کا اقرار اس طرح کروایا، کوشش کی کہ یہ مان جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، آپ نے کس طرح ان کو دیکھا ہے، اس کے کمرہ کیسا ہے، اس کی حیت کیسی ہے، تو آپ بیان فرماتے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شک نہیں تھا، سوال اس لیے کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ایسے ہی حضرت حسین کریمین جو دونوں بھائی ہیں، نماز ان کی ٹھیک تھی، انہوں نے نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اپنے والد سے سیکھی۔ ان کے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ دنیا کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بدن میں تیر لگ جاتا تو ایسا موقع بھی آیا کہ ویسے تیر نہیں نکل رہا، گھس گیا اس طرح جسم میں، تو فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں اور تم تیر نکال دینا۔ تو نماز میں ایسا استغراق ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تیر نکال لیا، بعد میں پوچھا نکال لیا؟ جی نکال لیا۔ اس طرح نماز کے اندر جو ہے مشغول ہو جاتے، استغراق نماز میں اس طرح حاصل تھا۔ چلو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، نقل تو ہو، جیسے زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی، وہ نماز پڑھ رہے تھے گھر میں، تو گھر میں سانپ گرا، چھت سے کوئی سانپ گرا تو کوئی بچے سے لپٹ گیا، تو شور سا ہوا۔
تو جب شور ہوا تو بعد میں نماز، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں کافی شور ہوا، تو بعد میں پوچھا کچھ شور سا محسوس ہوا ہے، تو گھر والوں نے بتایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بچے کے جسم پر سانپ جو ہے وہ لپٹ گیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں تو آخرت کی فکر میں تھا، ایسے گھر میں آگ لگ گئی کسی موقع پہ، تو بعد میں پوچھا کیا بات ہے، کچھ محسوس سا ہوا، کچھ ہوا ہے یہاں پہ، تو بتایا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ فرمایا میں تو آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا، اس کے خیال میں تھا، تو مجھے کیا پتہ یہاں آگ لگ۔ اس طرح نماز کے اندر یہ خاندان مشغول تھا اور استغراق حاصل تھا۔ بڑی شرم کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے کہ ہم ان کا نام لے کر دین سے دور ہوں، ان کے نام پر جو غلط کام ہے وہ ہم کریں اور ہمارے معاشرے میں ہو، سوچنے والی بات ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے، اپنے کھیتوں میں نماز پڑھنے والے، سفر حضر میں نمازی، قرآن پاک کے قاری حافظ، قرآن والے تھے، دین والے تھے۔ عجیب بات ہے آج ان کا نام لے کر قرآن کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ سچی بات ہے جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مورے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے۔ آج تو ان کے نام پہ واویلا ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، پتہ ہی نہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے، جو کام انہوں نے کوئی بھی نہیں کیا وہ سب یہ قوم کرتی ہے ان کے نام پہ، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل بیت کے ہم محب ہیں۔ محب کیسے؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں جو سچا محب ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے۔ جن کو نماز نصیب ہی نہیں ہے، نہ ان جیسی نماز، نہ ان جیسی اذان، نہ ان جیسا کوئی کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حسنین کریمین نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی یہ بھائی کہتے ہیں میرا وضو ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میری نماز ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک ہے، تو ہمارا فیصلہ کر دیں، ہم وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایک بھائی نے بھی وضو کیا، دوسرے نے بھی، دونوں نے وضو ٹھیک کی اور پھر نماز پڑھی۔ بابا جی دیکھ رہے ہیں، تو بابا جی نے عرض کی کہ نوجوانوں آپ کا وضو بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، میرا وضو خراب ہے، میری نماز ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے وضو کو ٹھیک کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو فرما کے اپنی امت کو بتایا یہ میرا وضو ہے۔ ایسے ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں خود وضو کر کے نماز پڑھ کر دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرا وضو ہے، یہ ہمارا یہ نماز ہے، کہ ہمارے نانا جی نے اس طرح وضو کیا ہے، مطلب یہ ہے ہمارے نانا جی نے نماز اس طرح پڑھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے بعد جو شہادت کلمہ پڑھ لیتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر، یا دوسری حدیث میں نہ دیکھنا بھی آتا ہے،
ویسے کو پڑھ لے. یہ بھی الفاظ آئے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنے بھی الفاظ آئے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان میں سے جو بھی کوئی پڑھ لے تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن مسلمان اس کے مزاج میں یہ بات ہو کہ میں نے وضو کیا ہے، صحیح وضو کرے آداب کے ساتھ اور پھر شہادت کلمہ پڑھے، سمجھ لے 8 دروازے کھل گئے ہیں. 8 دروازے کھل گئے ہیں. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے. صرف ابھی تو جانے کی دیر ہے ورنہ دروازے کھل چکے ہیں. آپ نے فرمایا جو کامل وضو کرتا ہے آداب کے ساتھ، اس کے جو اعضاء ہیں اس کے اعضاء سے بھی قطروں کے ساتھ سارے جو ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے جب ہاتھ دھوئے وہ جھڑ گئے، منہ سے، چہرے سے، آنکھوں سے جو گناہ ہوئے منہ دھونے سے وہ جھڑ گئے. اسی طرح پاؤں سے، سارے اعضاء سے جب صحیح کوئی آداب کے ساتھ وضو کرتا ہے گناہ تو جھڑ گئے. اب شہادت کلمہ پڑھا تو 8 دروازے جنت کے کھول گئے. گناہ پہلے جھڑ چکے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وضو کے اتنے فضائل ہیں تو نماز کے اندر اللہ پاک نے کتنی فضیلتیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی لے کے آئے، قرآن لے کے آئے. آپ کی سنت نور ہی نور ہے. جب آپ کی سنت کے مطابق آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو یہ خدا کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر نماز پڑھ کر اپنی امت کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس طرح نماز پڑھ کر آگے امت تک پہنچایا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے تم نماز پڑھو. یعنی نماز خود پڑھ کر جو ہے سکھائی، دکھائی کہ اس طرح نماز پڑھو. اللہ اکبر. حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حدیثیں آئیں کہ رکوع اور سجدہ کے بارے میں والد صاحب کے پاس میں پڑھتا تھا. حدیث کی کتابوں میں جب حدیث پڑھا رہے تھے والد صاحب تو وہ جب رکوع کا موقع آیا تو میرے والد صاحب نے رکوع کر کے ہمیں دکھایا کہ اس طرح وہ رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کر کے دکھایا کہ اس طرح سجدہ کرنا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ابو جی یا حضرت یہ تو ہم روزانہ رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کر کے دکھایا. فرمایا بیٹے اسی طرح جب ہم نے حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیثیں پڑھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے استادوں نے اس طرح رکوع کر کے ہمیں دکھایا تھا، اس طرح سجدہ کر کے ہمیں دکھایا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہمارے استاد حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس طرح نماز پڑھ کے ہمیں دکھائی، رکوع اور سجدہ کر کے دکھایا. اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے استاد حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اسی طرح کھڑے ہو کر رکوع کر کے سجدہ کر کے نماز سکھائی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی
رحمت اللہ علیہ نے، سب کہہ دو رحمت اللہ، کہ انہوں نے بھی اس طرح رکوع کر کے سجدہ کر کے نماز پڑھ کے ہمیں جو ہے نماز سکھائی تھی. اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے استاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں اسی طرح نماز پڑھ کر یعنی کہ رکوع اور سجدہ کر کے ہمیں نماز حضور کی سکھائی. اور انہوں نے ہم بتایا تھا اپنے شاگردوں کو کہ حضرت شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اسی طرح رکوع کر کے سجدہ کر کے نماز سکھائی تھی. اور انہوں نے بھی کہ حضرت شیخ ابو عیسیٰ ترمذی اور فلاں فلاں آخر یہ سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدہ کر کے اس طرح رکوع کر کے نماز پڑھ کے اپنی امت کو سکھایا. تو یہ ہمارا دین ہے، اتنا پیارا دین، اس طرح سمجھ جاتی. بلکہ ایک موقع پر مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نماز سکھائی، جب حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے ہوئے پھر سجدہ کیا اور رکوع کیا سکھائی. تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ تو اس طرح سکھا رہے ہیں، ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا اس لیے کہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو. یہ علم بھی تب بھی حاصل ہوا ہے کہ کسی نے حضور کی پیروی میں یہ سجدہ کیا ہے، یہ رکوع کیا ہے. تو ہمارا دین بڑا ہی مستند دین ہے. اور صحابہ کرام نے وہ ادائیں بھی آگے پہنچائی ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولتے ہوئے، جو اقوال بولتے ہوئے، اپنے ارشادات بولتے ہوئے جو ادا اس وقت امت کو دکھائی، اسی طرح دکھائی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک بزرگ ملے آ کے حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سلام کیا، انہوں نے سلام کیا، پھر مصافحہ کیا، پھر مسکرائے. تو پھر فرمایا کہ پتہ ہے میں کیوں یہ کیا ہے، مسکرایا ہوں. تو فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اسی طرح سلام کیا ہم نے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور پھر مسکرائے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اس طرح اللہ پاک گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جس طرح کے موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. تو وہ اپنے شاگردوں کو اس طرح سکھائی، وہ حدیث آگے پھر شاگرد کو اس طرح آخر تک دارالحدیث میں لوگ جو بزرگ ہیں، محدثین ہیں، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، وہ ادائیں بھی ادا کرتے ہیں. اتنا مستند دین ہے ہمارا کہ جیسے حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا